آئیے صاحب آئیے. ارے جناب بڑی آ جاتے ہیں آپ لوگ, بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کی محبت ہے جو کھینچ لاتی ہے. اس دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, کوئی گفتگو کر سکتے ہیں, نہیں تو آج کے دور میں تو ٹی وی کی مصروفیات نے آدمی کو بیوی سے بھی دور کر دیا ہے. ارے بھائی آج کل حالات ہی ایسے ہیں کہ ہر آدمی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے, کسی کے پاس بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. چائے آپ کا انتظار پہلے سے کر رہی تھی, اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی چائے بنا کے رکھ لیجئے, پہلا روزہ آج ختم ہوا ہے اور دوسری تراویح ختم ہوئی ہے. بھائی رمضان میں وقت کی بڑی کفایت شعاری ہوتی ہے. وقت جو ہے اس کو بڑا دیکھ بھال کے خرچ کرنا ہے میاں, اس لیے ہر چیز جو ہے ہر وقت ہر ٹائم سے عطا صاحب زندگی میں اور کیا کام ہم نے دیکھ بھال کر کیا ہے کہ یہ کام دیکھ بھال کر کریں گے, ساری چیزیں ہی ایسے ہی چلتی رہیں. رمضان تو ہے ہی پابندی وقت کی تعلیم دینے کا نام, سمجھے نا, کہ یہاں وقت پہ آپ نے کھانا ہے, وقت پہ فجر کرنی ہے, وقت پہ پھر افطار کرنی ہے. اصل میں رمضان آتا اسی لیے ہے کہ ہمیں کچھ پابندی وقت کی عادت پڑ جائے. لیکن ہم لوگوں نے تو اصل ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم نے رمضان گزارنا ہے, گزارنا ہے. جی وہ جی جی, سمجھے نا, جون نے کہا تھا نا کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, واہ واہ, ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. ہم اسی طرح رمضان بھی گزار دیتے ہیں. حالانکہ رمضان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی ہمیں رمضان کا احترام کرنا ہے, رمضان منانا ہے, رمضان منانا ہے, اور رمضان کا مقصد یہ ہوتا ہے, اور اہتمام سے منانا ہے, اہتمام کرنا ہے. نہیں, اہتمام سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں ایک یہ کام کرنا ہے. کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس رمضان میں ہم نے آج سے یہ چھوڑ دینا, اور کوئی چائے لیجیے صاحب, جی جی, یا کوئی چھوٹی موٹی بہت اصل میں کوئی بڑے بڑے ٹارگٹ اگر بناتے ہیں نا, جی جی, تو وہ تو اچیو ہو نہیں سکتے. صحیح ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے, کہ بھئی ٹھیک ہے, ہم بہت ہی چھوٹی سی ایک بات لے لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آج سے میں نے جو ہے نا جھوٹ نہیں بولنا ہے, حالانکہ بہت بڑی بات ہے, لیکن ایک معاملے میں سوچ لیں کہ چلیں ٹھیک ہے مجھے جھوٹ نہیں بولنا, سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. جھوٹ نہیں بولنا, سمجھے نا, ایک ذرا سی بات ہے, جھوٹ نہیں بولنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب دیکھیں ہماری عمریں جو ہے نا اب 50 سے اوپر ہی سب کی ہو گئی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, آپ ایسے نہ دیکھیں مجھے. یعنی کہ کم از کم 30-35 رمضان ہم گزار چکے اپنی شعور کی حالت میں, جی جی, ہے نا یہ بات. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم 30-35 سنگے میل ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں یہ غلطی چھوڑی, اس رمضان میں یہ برائی چھوڑی, اس رمضان میں یہ نیکی اپنائی. اور یہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم کر لیتے کہ ٹھیک ہے جی ہم گھر میں آتے ہیں, ہمیں سلام کرنے کی عادت نہیں ہے, رمضان میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہم نے گھر میں آ کے گھر والوں کو سلام کرنا ہے. اس رمضان میں ایک یہ بات سیکھ لی بس. اور اس کو ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو گزار دیتے ہیں, بس رمضان آیا اس کو گزار دیا. سلیم بھائی آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. میں نے کہیں یہ پڑھا ہے یا اس جیسا مفہوم دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات فرمائی ہے کہ گھر والوں کو سلام کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, کہ آپ گھر والوں کو سلام کریں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا. لیکن ہم میں سے ہم خود بھی بسا اوقات یہ کام کر لیتے ہیں, بسا اوقات نہیں کرتے. لیکن یہ کہ یہ بات آپ کی بڑی درست ہے کہ چلو اگر ایک مرتبہ اس رمضان میں یہ عادت ہم نے پختہ کر لینی ہے. اسلام میں تو سلامتی اور سلام, یعنی سلامتی, رحمت, ایک دوسرے کے لیے محبت, اس کا پیغام ہے. تو یہ پیغام جتنا عام ہوتا ہے, جتنا پھیلتا ہے, اتنا ہی معاشرے میں اس کی خیر و برکت پیدا ہوتی ہے. تو میری مراد یہ ہے کہ بھئی اس رمضان میں ہم نے یہ عادت اپنانی ہے, تو ایک سنگ میل ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا لگا ہوا کہ ہم نے جب ہم نے زندگی میں شعور کی حالت میں پہلا رمضان کیا تو اس سے یہ اچھی بات سیکھی اور ہماری زندگی میں وہ شامل ہو گئی. اس کے بعد دوسرے رمضان کیا, اس میں یہ سیکھی, یہ شامل ہو گئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام سنگ میل جو ہیں وہ بالکل سپاٹ ہیں, ان پہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہے. تو چلے جب ہمیں توفیق ہوئی, آج سے ہمیں توفیق ہے, تو ہم اس مرتبہ رمضان کا یہ پیغام سمجھ لیں, یہ رمضان کا یہ انعام سمجھ لیں, یا رمضان کی یہ یاد دہانی سمجھ لیں کہ رمضان ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ہم ایک نیکی جو ہے جس میں ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوتا وہ شروع کر دیں, کہ ہم نے اپنی زندگی کی عادت بنا لینی ہے. ہم نے رمضان کو گزار نہیں دینا ہے کہ رمضان آیا اس کا بڑا اہتمام کیا, بڑے نمازیں, تہجد, افطاری, سحری, یہ وہ سب کچھ کیا, اور جب یہ 29 یا 30 دن گزر گئے تو بس معاملہ نمٹ گیا سب.
تو بس وہ بھی ہم نے وہ صفحہ بھی بند کر دیا, وہ کتاب بھی بند کر دی, سب کچھ اور لپیٹا، گزر گیا سب. وہ گزر گیا. تو ہونا یہ نہیں چاہیے, بلکہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ اب خاندانوں میں جو پہلے ایک کردار ہوا کرتا تھا بڑے بوڑھے لوگوں کا, کہ وہ لوگوں کو, بچوں کو بتایا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتیں, ہدایتیں دیا کرتے تھے, ایسے بیٹھو, اس طرح سلام کرو, اس طرح کھاؤ, اپنے آگے سے کھاؤ, یہ نہ کرو. یہ اب معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہی مساجد کے اندر بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ وضو کر رہے ہیں, پانی کا نلکا فل رفتار سے کھلا ہوا ہے, برا سب کو لگ رہا ہے لیکن کوئی کہہ نہیں رہا. کوئی کہہ نہیں رہا. بالکل یہ جو عادت ہے نا جناب عطا صاحب, یہ ایک ایسی بات, اس طرف توجہ جو آپ نے دلائی ہے, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو محلے کا بڑا ہوتا تھا وہ سب کا بڑا ہوتا تھا. بالکل صحیح. مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے گھر کا بڑا ہے, بلکہ وہ سب کا بڑا ہے, اور اگر وہ سامنے سے گزر گیا تو ہر آدمی نے اس کا احترام کرنا ہے, اور اگر کوئی بات وہ بتاتا تھا تو اس کو سنا بھی جاتا تھا. بتانے میں بھی کوئی حکمت سے ہاں کہ بھئی بیٹا یہ وضو تم کر رہے ہو تو ذرا میں بھی وضو کر رہا ہوں, تو ذرا دیکھ لو میں صحیح کر رہا ہوں وضو. جی, ایک چیز تو یہ تھی ہے نا جی. دوسری چیز یہ کہ معاشرے سے ٹالرنس کی عادت جو ہے وہ ختم ہو گئی, درگزر کی عادت ختم ہو گئی, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ختم ہو گئی. میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو باپ کو باپ سمجھتا ہے وہ پڑوسی کو چچا سمجھتا ہے. صحیح بات, بالکل صحیح بات. مطلب آپ دیکھیے نا کہ جو اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھ, آج کل تو دور یہ ہو گیا ہے, میں تو سم ٹائم یہ دیکھتا ہوں, یہ محسوس کرتا ہوں کہ یار اگر اس کو کچھ کہوں گا تو یہ پلٹ کر مجھے الٹا ہی جواب دے گا. جی کہ آپ اپنا کام کرو جناب, آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے, ایسا. اور پھر اس کے والدین بھی جو ہے وہ بھی یہی بات کہیں گے کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے. پہلے تو ہماری جو قدریں تھی نا, جی اصل بات یہ کہ ہماری قدریں تبدیل ہو گئی ہیں, سمجھے نا. وہ جیسے کسی نے کہا نا کہ مجھ کو قدروں کے بدلنے سے یہ ہوگا فائدہ, میرے جتنے عیب ہیں سارے ہنر ہو جائیں گے. واہ واہ ٹھیک ہے نا. واہ بھائی سلیم بھائی. پہلے تو قدریں یہ تھی کہ محلے کا بڑا یہ جو بھی تھا, خاندان کا بڑا جو تھا, اس کی یہ ذمہ داری سمجھی جاتی تھی کہ وہ ہماری غلطیوں پہ ہمیں ٹوکے گا, اور ہمارے اوپر یہ فرض تھا کہ اگر وہ ہمیں ٹوکے تو ہم گردن جھکا لیں, اس کی بات کو مان لیں. سمجھے, جان نے بھی کہا تھا نا کہ اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں. کیا جی اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں, یوں ہی ہوتا ہے خاندان میں. کیا جی, کیا خاندان اسی کا نام رہ گیا, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے جناب. دیکھتا ہوں کہ دیکھیے نماز ہماری عبادت کا بڑا لازمی اور بنیادی جز ہے, اور صف بندی اس کے لیے بہت ہی لیکن اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی پسند کی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اس بات کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ صف جو ہے وہ میری طرف وہاں تک پہنچے. یا صف جو ہے درمیان سے شروع ہوتی ہے اور دائیں, امام کی دائیں جانب سے, دائیں اور بائیں دونوں طرف سے اس کی قطار بندی ہوتی ہے. اور صف کو اس طرح سیدھا رکھنا چاہیے کہ اگر ایک سمت سے کوئی تیر چلائے تو وہ بالکل اکراس جائے اور کسی کو ہرٹ نہ ہو. تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ مساجد میں بھی اس کا اہتمام نہیں ہوتا. ہر جگہ ہی دیکھیے تنزلی تو ہر جگہ آئی ہے, انحطاط ہر جگہ آیا ہے, معاشرے کے ہر حصے میں انحطاط آیا ہے. تو کوئی بھی جگہ نہ گھر محفوظ رہا اس سے, نہ مسجد محفوظ رہی اس سے. ٹھیک ہے نا. بے شک بڑی عمارتیں شاندار ہو گئی ہیں, بڑا چراغاں ہے, بڑی چکا چوند ہے ہر جانب, روانی ہے بلکہ فراوانی ہے, فراوانی ہے بالکل. لیکن یہ کہ دل اتنے ہی تنگ ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں کے درگزر کرنے کی عادت اتنی ہی کم ہوتی جا رہی ہے, احترام ایک دوسرے کا اتنا ہی کم ہوتا جا رہا ہے. گو کہ بعض اوقات تو سلیم بھائی یہ بھی لگتا ہے کہ شاید دین کی تعلیمات بھی زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن ان تعلیمات کا اثر کچھ نہیں ہو رہا. اثر نہیں ہے, عمل درآمد نہیں ہے. اس کی جو رسمیات جو ہے نا وہ ہم نے بڑھا لی ہیں, اور وہ دین تو ہمارا بے حد آسان ہے, جو احکامات ہیں وہ بے حد سادہ ہیں, لیکن ان کو کرنے اور اس کے اندر ایک ظاہری حیت اور تصنع اور بناوٹ, یہ ان چیزوں میں ہم ایسے پڑ گئے ہیں کہ اب ہم اس کی وجہ سے بڑے مسائل کے شکار ہو رہے ہیں. بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کیا. اب ہر چیز کا جو نا وہ بس یہ ہونا چاہیے بھائی جناب واہ واہ حضرت علامہ صاحب آ رہے ہیں تو ان کی ٹوپی بڑی ہونی چاہیے, داڑھی ان کی خوب اچھی ہونی چاہیے جی, اور وہ جناب بڑے جبہ قبہ میں ہونے چاہیے جناب, ان کی بات زیادہ اثر انداز ہوگی, سمجھے نا. اور مجھ جیسا ایک عام آدمی اگر بیٹھ کے کوئی بات کرے گا تو ان کو کیا پتا دین کا. صحیح بات ہے. مطلب درویشی اور قناعت اور اللہ کے ساتھ تعلق
اور تقوی، طہارت، پاکیزگی، یہ سب چیزیں معیار نہیں رہی ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل. اب صرف آستینے اور جبے اور قبے اور جو وضاقتہ ہے وہ معیار ہے. اب کیا شعر ہے آپ، درویشی بھی عیاری. ہاں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. تو آج کل تو یہی دور چل رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ کہ کیا ان سب باتوں پر کوئی کڑھنے کی ضرورت ہے صرف، نہیں یا یہ کہ ان پر کوئی آگے بڑھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر آگے بڑھ کے بات کریں. اور جہاں جو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ جہاں جہاں پر بھی ہمارے اثرات ہیں، جس جگہ پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، جہاں پر بھی اپنے قدروں کے ٹوٹنے کا ماتم کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو صحیح کرنے کی کوئی بات کر سکتے ہیں. صرف قدروں کے ٹوٹنے کا ماتم کرنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا. ماتم کرنے کا نہیں، لیکن دیکھیے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ معاشرے میں بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں نیکی کا فروغ بھی ہو رہا ہے. مساجد ان دنوں میں جس قدر آپ دیکھتے ہیں آباد ہو جاتی ہیں، اور جس طریقے سے لوگ، تو یہ بات ہم یہی کر رہے تھے کہ جناب قدروں کے ٹوٹنے کا ماتم ہی مسئلے کا حل نہیں ہے. مطلب یہ قدریں جو ہیں یہ منتقل کرنا، اپنے بچوں کو منتقل کرنا، اپنی نسلوں کو منتقل کرنا، ان کو ایک صحیح راستے پہ چلانا، بزرگوں کو احترام کے راستے پہ چلانا، چھوٹوں سے شفقت کے راستے پہ چلانا، یہ سب چیزیں. ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں سلیم بھائی، ہم خود پبلک کے یا میڈیا کے اس طرح کی باتیں کہ میڈیا کی جو فراوانی ہے نا، جی اس نے بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا. بہت دور کر دیا. لوگوں پہ وقت نہیں ہے، بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چینل گھمائے جا رہے ہیں سب. اور اچھا جو اب سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ایک ٹیلی ویژن کے گرد بیٹا بھی بیٹھا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں. اور کوئی چینل ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو سب مل کے بیٹھ کے دیکھ سکیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں نا اس کو، تو اور ایک دوسرے سے نظریں چھپا رہے ہیں. نظریں پہلے نظریں چھپاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ نظریں چھپانے بھی بند کر دیتے ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. اب وہ روزمرہ بن گیا، معمول ہو گیا کہ ناشتے میں آدھے جسم کھلا ہوا ہے، اس کو باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ روزمرہ ہو گیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دونوں انجوائے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب بات جو ہے وہیں پہ جو سلیم بھائی نے شروع کی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں، اور لوگ جو ہے جو برائیاں ہم میں آ گئی ہیں ان کو نفی کریں، ان کی روک تھام کریں، ان کی روک ٹوک کریں، اور اسی سے کوئی میرا خیال ہے معاشرے میں کوئی فضا بن سکتی ہے. میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اپنے گول بنانے چاہیے، چھوٹے چھوٹے. بس بھائی اس رمضان میں بہت لمبا چوڑا نہیں، بھائی اس رمضان میں ہم نے سلیم بھائی ہمارے مظفر صاحب کہاں رہے گا. آج مظفر صاحب کے نہ کے باوجود بڑی دانشورانہ باتیں ہوئی. گو کہ وہ آتے ہیں تو دانشورانہ باتیں ہوتی ہیں سلیم بھائی، لیکن آج سلیم بھائی نے مظفر صاحب والا حق ادا کر دیا کہ دانشورانہ باتیں کرنے لگے. دانشورانہ باتیں نہیں بھائی، یہ تو روز مرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں بھائی، اس میں دانش کہاں سے آ گئی. لیکن آج کی ہماری اس محفل سے، ہماری اس بیٹھک سے ایک چیز ہم نے طے کی، اور وہ ہم سب کو مطلب اس پر عمل کرنا ہے پورے مہینے اور اس کے بعد پوری زندگی. پہلے تو اس پورے مہینے اس کا ہم اعادہ کریں بار بار تاکہ وہ عادت ہماری پختہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو پوری زندگی کی عادت ہو جائے وہ کہ ہم جب اپنے گھروں میں داخل ہوں گے تو سلام کریں گے. آج کا ہمارا یہ سبق ہو گیا، سمجھ لیجیے. چلو بھائی آج کا اب اس سبق کا آموختہ ہم کل دوبارہ پھر کریں گے انشاءاللہ. بالکل. چلیے اب سحری کے لیے اٹھنے کے، سحری کے لیے اٹھیں گے پھر انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی کل. آج تو چلا جائے. اللہ حافظ بھائی. السلام علیکم.